ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک بڑی اہم آیت آپ بھائیوں کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی، جس میں حقوق کا بیان تھا اور کافی اس کی ڈیٹیل ہماری بات چیت ہوئی۔ اس سے ملتا جلتا ایک انتہائی اہم مضمون ہے قرآن پاک کے اندر 3-4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہمارے لیے ہم سب بھائی جانتے ہیں قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب بہترین رہنمائی فرمانے والی، اور قرآن عظیم احادیث طیبات کے ذریعے ہمیں جو مضمون مل جائے، مفہوم مل جائے، تعلیم مل جائے، ہماری عقلوں میں آئے یا نہ آئے، وہ تعلیم، وہ ارشاد ہر لحاظ سے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، ہم بعض دفعہ اپنے مطابق اپنے لیے جو شر والی چیز ہوتی ہے اس کو بھی خیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی۔ لیکن جو اللہ پاک ہمارے لیے پسند فرماتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس سے یہ جو مضمون میں ابھی آپ بھائیوں کو سنانے لگا ہوں، سورہ النور 18واں سپارہ، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، اور بات بھی شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں جب بھی جانے لگو تو فرمایا لا تدخلوا، داخل نہیں ہونا، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک اس گھر کے مالک سے، گھر والے سے اجازت نہ لے لو، گھر میں نہیں جانا، اور اگر اجازت مل جائے تو پھر پہلا کام تمہارا ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اللہ پاک کتنا بڑا کائنات کا مالک، رازق، سلطان حقیقی، بادشاہ حقیقی ہے۔ وہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ گھر میں، کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ، ایک دوسرے کے گھر میں جانے کا طریقہ۔ اللہ پاک اگر یہ مضمون بیان فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضمون کوئی عام مضمون ہے نہیں، یہ بات کوئی ہلکی بات ہے نہیں ہے، ایویں نہیں ہے جس کے دل کیا دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس میں ایک حدیث پاک میں آج تک آگے سناتا ہوں، پہلے ایک حدیث پاک میں آپ بھائیوں کو عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضرت سفیان بن امیہ، یہ پیچھے اس کے ایک اور راوی ہیں قلہ بن حنبل، یہ کہتے ہیں
صفوان بن امیہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. اب یہ ایک شخص ہے جو آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. کہتے ہیں میں دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود ہیں، تو میں سیدھا ہی اندر چلا گیا بغیر سلام کیے، سلام بھی نہیں، اجازت بھی نہیں، سیدھا ہی میں اندر چلا گیا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے فرمایا واپس جاؤ، چلو باہر جاؤ. آنے والے کو باہر نکال دیا. آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو باہر جاؤ. اس روایت کو امام ترمذی اور ابو داؤد دونوں نے روایت فرمایا. چلو باہر نکلو. اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بھیج دیے، چلو وہ باہر چلے گئے. پھر فرمایا وہاں باہر کھڑے ہو، وہاں اونچی آواز سے السلام علیکم کہہ کر مجھ سے اجازت مانگو. فرمایا میں تمہیں پھر اجازت دوں تب اندر آنا. پورا طریقہ سکھا دیا. ہمارے ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ اندر جا کے کہتا ہاں جی اندر آ جاوا، اندر آ گیا اور کی کہہ رہے اندر آ جاؤ. کمال آدمی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں چلو باہر، شاباش، باہر اجازت مانگو، اگر مل جائے تو آ جانا. اللہ اکبر. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے سورہ نور کی آیہ مبارکہ نمبر 27، اے ایمان والو اجازت کے بغیر کسی گھر میں نہ جاؤ. ایک دوسری حدیث پاک میں آیا، امام مالک علیہ رحمہ نے اس کو روایت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی ماں کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤں؟ میری ماں رہتی ہے ایک کمرے میں کسی اور کمرے میں رہتا ہوں، تو اگر مجھے اپنی ماں کے کمرے میں جانا پڑ جائے، والدہ ماجدہ میری ماں ہے، تو کیا اپنی ماں کے کمرے میں بھی اجازت کے بغیر نہ جاؤں؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمہارے اسی ہی مکان میں بھی رہتی ہے، اسی گھر میں بھی رہتی ہے، اور وہ کمرہ علیحدہ ہے، کمرہ علیحدہ، مکان ایک لیکن کمرہ علیحدہ، تو فرمایا کہ پھر بھی اس سے اجازت مانگو کمرے میں جانے کے لیے. اگر ماں کمرے میں ہے اور تم اوپر سے جانا چاہ رہے ہو تو اپنی ماں سے بھی اجازت مانگو. وہ تعجب میں آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے بھی اجازت، ایک ہی گھر میں پھر بھی اجازت؟ فرمایا پھر بھی اجازت مانگو. عرض کی حضور اگر بار بار آنا جانا پڑے؟ فرمایا پھر بھی اجازت مانگو. وہ جیسا ہوتا ہے نا تعجب ہوتا ہے کہ ماں کے کول جان لگ گیا کہڑا کوئی مسئلہ ہے. اس طرح کی کیفیت میں وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اتنی کیا ضرورت پڑ گئی ماں کے پاس بھی اجازت مانگنی. وہ بار بار کہہ رہے ہیں حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس بھی، ماں کے پاس، ماں کے پاس. فرمایا اجازت مانگو، اجازت مانگو، اجازت مانگو. اور اینڈ پر جب دیکھا نا کہ یہ اس کے دماغ میں دل میں بات بیٹھ نہیں رہی ہے، وہ جس بات پر آپ پردہ فرما رہے تھے اس کو حیا کی وجہ سے آپ نہیں بیان فرما رہے تھے، اس بات کو بھی آپ نے پھر کھل کر ارشاد فرمایا. فرمایا مجھے تم یہ بتاؤ یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی والدہ کو غیر حالت میں دیکھ لو، عیاں حالت میں دیکھو، ظاہر حالت میں دیکھو، یہ پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پھر اجازت مانگو. ماں اپنے کمرے میں ہے، پردے میں ہے، معلوم نہیں وہ اس وقت کیسی کیفیت میں ہے، ضروریات ہزار ہوتی ہیں ہر ایک کی. اور تم ایسی دروازہ کھولو سیدھے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے آگے وہ حالت ہو جو تمہیں پسند نہ آئی. ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کیسے بندہ کر سکتا ہے؟ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، دستک دو، اجازت مانگو. جب ماں کی طرف سے اجازت ملے بیٹا آ جاؤ، یا وہ خود دروازہ کھولے پھر چلے جاؤ. اگر ویسے باہر بیٹھی ہیں والدہ عام حالت میں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کمرے میں اگر جانا ہے، وہ علیحدہ کمرے میں رہتی ہے تو اجازت کے بغیر نہیں جانا. امام مالک علیہ رحمہ نے دیکھیے کتنی حیا ہے ماں کے ساتھ بھی، سبحان اللہ، اتنی حیا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا حیا والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اور آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ساری کائنات میں تم سب سے بڑھ کر
حیا فرمانے والا میں خود ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنے حیا والے ہمیں درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں، تمہاری عزتیں محفوظ رہ جائیں، تمہارے خیالات بھی وہ بھٹکنے نہیں چاہیے، وہ محفوظ رہیں، اپنوں کے بارے میں خاص طور پر اس حد تک احتیاط ہے۔ اب اسی حدیث پاک کو ہم ماں کے ساتھ بہن پر بھی لگا لیں۔ گھر میں ایک ہی کمرے کے اندر، ایک ہی گھر کے اندر اگر بہن بھی رہتی ہے، اس کا مکان کمرہ علیحدہ ہے، کمرہ علیحدہ ہے، تو اس سے بھی اجازت لیے بغیر جانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح فیملیاں، ہمارا جیسے کہ کلچر ہے، جوائنٹ فیملیاں رہتی ہیں، دو دو بھائی ہیں، تین تین بھائی، کوئی نیچے پورشن کوئی اوپر پورشن ہے، ایک ہی پورشن میں دو دو تین تین بھائی رہنے والے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں۔ اب ماں کے ساتھ اگر اتنی احتیاط ہے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، تو جو بھائی کی بیوی ہے وہ تو بندے کے حق میں غیر محرم ہے، اس کے بارے میں کتنی احتیاط ہوگی، اس کے بارے میں اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہوئے گھر کے اندر ہر لحاظ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں آپ بھائیوں کو سنا رہا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، جب بھی اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی گھر میں جانا چاہو، اور حدیث پاک کے ارشاد سے میں نے آپ بھائیوں کو سنا دیا کہ اپنے کمرے کے علاوہ کسی بھی کمرے میں جانا چاہو، یہ اور گھر کے اندر کا مضمون بیان ہوگا، تو فرمایا اجازت کے بغیر نہ جاؤ، اور جب اجازت مل جائے تو پہلا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہو، گھر والوں کو سلام کرو، ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ انداز تمہارے لیے خیر ہے، خیر خیر اس میں ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، میں اس لیے تمہیں یہ ارشاد فرما رہا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ذرا سنیے، فرمایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا عمل مبارک، راوی ہیں اس حضرت سیدنا عبداللہ، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ربی رحمت کائنات کے آقا، نبی ہیں امت کے نبی، اس بندے کے بھی نبی ہیں جس گھر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اس خاتون کے بھی نبی اور رسول ہیں جس گھر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر میں تشریف لے جانے کی غرض سے آپ کہیں تشریف لے جاتے، تو فرمایا جب آپ کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازہ کے سامنے بھی کھڑے نہ ہوتے تھے، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ غور کرنا ہے، آپ اس دروازے کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی دروازہ اپنے اپنے گھروں کا دیکھ لیجئے، جب دروازہ کھلتا ہے نا تو سیدھی اندر نظر چلی جاتی ہے۔ اگر تو سامنے پردہ لگا ہوا ہوگا، کپڑے کا پردہ، تو دروازہ کھلے گا تو نظر اندر نہیں جائے گی، لیکن اگر پردہ نہیں ہے، باہر مین گیٹ کے باہر دروازہ کھلے گا، نظر اندر چلی جائے گی۔ اور ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے، بلکہ دائیں جانب یا بائیں جانب دروازے کی سیدھ سے ہٹ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور سائڈ پر کھڑے ہو کے بھی بلند آواز میں آپ فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم، یہ دو دو بار، تین تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بلاتے گھر والوں کو، اندر سے وہ آواز پہچان کر حاضر ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب اجازت دیتے آپ اندر تشریف لے جاتے، ورنہ آپ دروازے کے باہر سائڈ پہ کھڑے رہتے۔ ایک صحابی کے گھر آپ تشریف لے گئے، تین بار سلام بلایا بلند آواز سے، دستک دی، اسلام بلایا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، پورا۔ اس صحابی نے آواز سن لی اور فوری پہچان گئے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے، اور اس صحابی کے بیٹے بھی موجود تھے۔ اب صحابی کا انداز بھی اپنا انداز، انہوں نے کیا سوچا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں دعا ہے، دعا فرمایا سب سے بہترین دعا یہ ہے جو بندہ کسی کو دیتا ہے، اے سامنے والے تجھ پر کائنات کی ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ نازل فرما دے، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، تیرے گھر میں، تیرے اوپر، تیرے ہر نظام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہو جائے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنی بڑی دعا، سلامتیاں بھی آ جائیں، رحمتیں بھی آ جائیں، برکتیں بھی آ جائیں،
تھوڑے کے اندر برکت آ جائے. اب وہ صحابی جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دعا کون دے رہے ہیں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شوق سے دیر کر رہے ہیں، دیر کھولنے میں دیر کر رہے ہیں، حاضر ہونے میں دیر کر رہے ہیں. چلو ایک بار اور دعا آ جائے، ایک بار اور دعا آ جائے. ان کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان ہے یہ تو آقا پاک کی آواز ہے، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. صبر کرو صبر کرو صبر کرو. ان کی نیت بڑی اعلیٰ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سلام کیا، دروازہ نہیں کھلا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں. ہمارا کوئی گھر میں یا آگے پیچھے کہیں جائے دروازہ نہ کھول دے، کوئی نہ آئے 2 3 تو پھر ہے بیل تے بیل، ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ، پھر وہ لمبا یاترا کریں گے، بجدی رہنی بیل نے چھڑنا نہیں ہے. اندر بیچارہ پتہ نہیں کس کیفیت میں، مرد ہے بھی یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے عورتیں صبر نہیں کرتے ہم لوگ. اسی طرح یہ فون کرنے والے ایک دفعہ بیل ماری، دوسری دفعہ ماری، تیسری دفعہ ماری، نہیں اٹھایا. صبر کرو، ہو سکتا ہے اگلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے اگلا شخص وہ واش روم میں ہو سکتا ہے وہ غسل کر رہا ہو، اور پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سے کیا 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 ہی سوچنے لگ جائیں گے، برے خیالات اس کے بارے میں. میرا فون نہیں سن ان وہاں جو میں پوچھ لوں گا تو کروں ان ایسی تیسی کر دیا وغیرہ وغیرہ. ہر بندہ سوچ سکتا ہے اس کی کیفیت ایسی حالت میں کیا بنتی. اور ادھر ہمارے آقا پاک رحمت للعالمین، نبی اور رسول، خاتم الانبیاء، اللہ پاک کے حبیب صحابی کے پاس تشریف لے جانا چاہ رہے ہیں، دروازہ نہیں کھلا. 3 بار سلام کیا، اجازت لی، نہیں دروازہ کھلا. واپس جا رہے ہیں. جب 4تھی مرتبہ آواز نہیں نہ آئی ان کو شک ہوا، اندر سے لگتا ہے آقا پاک تشریف لے گئے. دروازہ کھولا، دیکھا تو حضور علیہ السلام وہ تشریف لے جا رہے. دوڑ لگا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے، مہربانی فرمائے. تو اس لیے اس غرض سے نہیں کھول رہا تھا، آپ تشریف لائیں، مہربانی فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے. گھر والا آ گیا، خود بلا رہے، اب تشریف لے گئے، اب چلے گئے. کتنی بڑی تعلیم ہے، کتنی بڑی رحمت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، صبر بھی ہے. میں نے ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں وہاں گیا کسی کے دروازے کے پاس. یہ میں ایک سوچ بتانے لگا ہوں. کہتا ہے گھر والا شخص مجھے باہر آ کے ملا ہے، گھر سے باہر آیا مجھے ملا، لیکن اس نے مجھے پانی تک کی دعوت نہیں دی، صلح نہیں ماری کہ آؤ اندر بیٹھ کر میں پانی ہی پلا دوں. بندہ اچھا ہے، دوست ہے میرا. کہتا اس دن سے اس کے بارے میرے دل میں کچھ خدشات پیدا ہو گئے ہیں، بندہ بدل گیا. میں نے کہا آپ نے اپنی سوچ آپ ہی بنا لیا. مومن کے بارے اچھا گمان کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو اس ٹائم. یہ میں نے اس کو کہا، لگنا نہیں مشکل سی. وہ جو کہ جس کے بارے بات کر رہا تھا وہ میرا بھی دوست تھا، یہ دونوں میرے دوست، ادھر سے یہ بھی دوست وہ بھی دوست. تو میں نے اس دوست سے بات کر ہی لی. میں نے کہا یار تو وہ دوست آئے تھے آپ کے پاس تو آپ نے صلح بھی نہیں ماری، تو خیریت سے کیا مسئلہ تھا؟ اس نے کہا کہ یہ جو گھر ہے نا میرا، دروازے کے بالکل اندر والی سائڈ پہ میری بیوی کو ڈرپ لگی ہوئی تھی. بیوی میری کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو اٹھا کر پردے میں بھی نہیں کر سکتا، ڈرپ اتار بھی نہیں سکتا ہوں. یہ بھائی آئے ہیں اچانک، اسپیشلی دعوت پر بلائے نہیں تھے، بس ایویں چلتے چلتے ملاقات ہوئی. دل تو میرا بڑا کر رہا تھا کہ میں ان کو دعوت دے لوں، دوست ہے میرے، لیکن اگر میری بیوی کا پردے کا مسئلہ تھا تو میں نے اس لیے وہاں دعا سلام کیا اور سارا کچھ کر کے حال احوال پوچھا اور میں نے اجازت لی اور یہ بھی چلے گئے. میں واپس اندر چلا گیا. میں نے اپنے خیال پر ایسا کمال ہو گیا. اس بندے کو پریشانی اتنے درجے کی آئی ہوئی ہے، اور ادھر والا جو بندہ ہے وہ اپنے خیالات اس کے بارے میں برے بنائے جا رہے ہیں. اگر اچھا سوچ لیتے تو کیا ہی کمال ہوتا. یہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اچھا گمان کریں، کسی کو مجبوری ہے کچھ ہو سکتا ہے. اس پر بڑے واقعات ہیں جو میرے ساتھ ذاتی آپ بیتیاں ہیں میری، وہ میں نہیں سناتا، وقت گزر جائے گا. خیر، اس سے ہمیں یہ مضمون سمجھ جانا چاہیے میرے پیارے بھائی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کسی سے ملنا ہو، گھر میں جانا ہو، حتیٰ کہ اپنے گھر کے ساتھ، مکان کے ساتھ، اپنے کمرے کے ساتھ، کمرے میں کسی اور کا ہے، تو یہ ساری تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. اگر اگلا اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں اجازت دے رہا کوئی بات نہیں، سلام کر کے واپس چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد عظیم میں فرمایا، اگر کوئی شخص
یہ فرمان سنیے گا، امام احمد امام بخاری کے استاد محترم، مسند امام احمد ابن حنبل میں اور امام نسائی علیہ رحمہ نے، یہ دونوں نے روایت کی، اتنا بڑا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کے گھر کے اندر جھانکے، جاتی مارے، پردہ کوئی نہیں، گھر کے اندر جھانک رہا ہے، اندر تک جھانک رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ فرمایا اس کو اجازت بھی نہیں ہے گھر والوں کی، ایویں ہی اندر جھانک رہا ہے۔ فرمایا اگر اندر سے کوئی شخص اس بندے کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو فرمایا اس آنکھ پھوڑنے والے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں جاتی مار رہے ہو کسی کے گھر کے اندر؟ پردہ نہیں ہے، کیوں جاتی ماری؟ کیوں اندر تک نظر تاڑی؟ کیوں دیکھنے کی کوشش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اندر والا بندہ اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے، آنکھ پھوڑ دے، نکال دے، آنکھ زخمی کر ڈالے، آنکھ ضائع کر ڈالے، فرمایا اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس حد تک احتیاط ہے کسی کی طرف، اور گھر کے اندر، گھر کے اندر آنکھ اٹھا کر جھانکنے سے منع فرمایا گیا۔ میرے پیارے بھائیو، کتنا بڑا فرمان آیا۔ ہر بندہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو مد نظر رکھ کے اپنے اوپر غور فرمائے، اپنے گھر والے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، یہ ہمارے جو نوجوان بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی یہ ساری تعلیمات ابھی سے دینا شروع کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت پر وہ بری نگاہ نہ ڈالی جائے، سوچ ایک دوسرے کے بارے میں بری نہیں ہونی چاہیے، خیالات پاکیزہ ہوں۔ یہ سورہ نور کی آیت مبارکہ نمبر 27، ابھی میں نے ایک آیت سنائی، آیات اور بھی ہیں، اور یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان علی شان، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ہماری عزت کی حفاظت کے لیے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہیں، اور ان کا ڈائریکٹ تعلق دنیا میں بھی اور قبر اور حشر میں بھی کامیابی کے ساتھ ہے۔ یہ فرامین کچھ چھوٹے نہیں ہیں، آقا پاک کا فرمان جیسا بھی وہ بڑا ہی بڑا ہے، اس کا تعلق ہماری قبر کے ساتھ بھی ہے، ہماری حشر کے ساتھ بھی ہے۔ حشر والے دن اس بندے کی آنکھوں کے اندر سلاخیں لوہے کی گرم کر کے پھیری جائیں گی، جو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور دوسرے کی ماؤں بہنوں غیر محرموں پر نظر ڈالتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر غور کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی خاطر ان تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آگے سکھانے کی بھی اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔